I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan to introduce an address by the head of government. Mr. President, I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency Mr. Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, I congratulate you on assuming the presidency of the 76th session. जनाब सदर, मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास की सदारत संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके पेशरो वॉल्कन बास्कर को भी उनकी कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने महारत के साथ कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से दरपेश मुश्किल हालात के दौरान रहनुमाई फराहम की। Mr. President, the world is facing triple challenge of the COVID-19. जनाब सदर, दुनिया को कोविड-19 के साथ साथ माशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों के खतरे की वजह से तीन तरफा चैलेंजेस का सामना है। वायरस अक़वाम और लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, न ही गैर यकीनी मौसमियाती रवैयों की वजह से आने वाली तबाहियाँ ये तफरीक करती हैं। हमें दरपेश मुश्तरका ख़तरात न सिर्फ बैनुल-अक़वामी निज़ाम की नज़ाकतों को आश्कार कर रहे हैं, बल्कि वो इंसानियत के इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अब तक पाकिस्तान कोविड की वबा को काबू में रखने में कामयाब रहा है। बाहमी ताउन की हमारी मनसूबाबंदी का महवर स्मार्ट लॉकडाउन थे, जिसकी बदौलत हमें इंसानी ज़िंदगियों और मुआश को चलाने में मदद मिली और हमारी मईशत का पहिया भी चलता रहा। हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम एहसास की बदौलत 1.5 करोड़ ख़ानदान कोरोना बंदिशों की सख्तियों से ओहदा बरा होने में कामयाब रहे। जनाब सदर, मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश ख़तरात में से एक है, जिनका हमारे सैयारे को सामना है। मुज़र सेहत गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद हम उन 10 ममालिक में से एक हैं जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अपनी आलमी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकफियत रखते हुए हमने इस बारे में एक इनकलाबी माहौलियाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। 10 अरब दरख्त लगाने की सोनामी मुहिम के तवस्सुत से पाकिस्तान में नए सिरे से जंगलात उगा रहे हैं, कुदरती आमाजगाहों को महफूज बना रहे हैं, काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं और अपने शहरों से आलूदगी का खात्मा कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कोविड-19 की आलमी वबा, इसके सबब माशी बदहाली और मौसमियाती एमरजेंसी के 3 तरफा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें एक जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जिसमें पहले नंबर पर वैक्सीन की यकसां दस्तयाबी, यानी हर जगह हर शख्स को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगनी चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो लगनी चाहिए। दूसरा, तरक्की पजीर मुल्कों को मुनासिब फाइनेंसिंग की सहूलत लाजमन मिलनी चाहिए, जिसे कर्ज़ों की जामे तरतीब नौ और DA का हजम बढ़ाने और गैर इस्तेमाल शुदा SDR की दोबारा तकसीम और SDRs का बड़ा हिस्सा तरक्की पजीर मुल्कों को अलॉट करके और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करके यकीनी बनाया जा सकता है। हमें सरमायाकारी की वाज़ेह मनसूबाबंदियों को इख्तियार करना चाहिए, जो गुर्बत के खात्मे, रोज़गार पैदा करने, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, डिजिटल तकसीम का खला कम करने में मददगार हैं। मैं तजवीज़ दूंगा कि सेक्रेटरी जनरल 2025 में पायदार तरक्की के अहदाफ SDG के लिए सरबराह इजलास बुलाएं, जिसमें पायदार तरक्की के अहदाफ का दोबारा जायजा लिया जाए और इन पर अमल दरामद के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए। Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, जनाब सदर, तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान हाकिम अशराफिया की लूटमार की वजह से अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फ़र्क ख़तरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया की तवज्जो दौलत की तरक्की पजीर मुल्कों से नाजायज़ उड़ान की जानिब मबजूल कराता आया हूँ। Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency and integrity, सेक्रेटरी जनरल के
اعلیٰ سطح پینل برائے مالیاتی احتساب، شفافیت اور مکمل دیانتداری جسے فیکٹ آئی کہا جاتا ہے نے یہ حساب لگایا ہے کہ 7,000 ارب ڈالر کے خطیر چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے ہیں۔ اس منظم چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کے ترقی پذیر ملکوں پر دوررس منفی اثرات پڑے ہیں اور اس عمل سے ان کو دستیاب معمولی وسائل کی حالت مزید پتلی ہوتی جاتی ہے اور غربت کی سطح میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب منی لانڈرنگ کے ذریعے مال ملک سے باہر لے جایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان ملکوں کی کرنسی پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کی قدر میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ موجودہ رفتار سے جبکہ فیکٹ آئی پینل نے اندازہ لگایا ہے کہ ہر سال 1,000 ارب ڈالر ترقی پذیر ملکوں سے نکال لیے جاتے ہیں، نتیجتاً تلاش معاش کے لیے امیر ملکوں کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کے ساتھ کیا وہی کچھ ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ان کی بدعنوان اشرافیہ کر رہی ہے۔ وہ دولت لوٹ رہے ہیں اور اسے امیر ملکوں کے دارالحکومتوں اور ٹیکس کی جنتوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ جناب صدر، ترقی یافتہ ملکوں سے چوری شدہ اثاثوں کی واپسی غریب قوموں کے لیے ناممکن ہے۔ امیر ملکوں کے لیے نہ کوئی کشش ہے اور نہ ہی کوئی مجبوری کہ وہ یہ غیر قانونی طور پر کمائی ہوئی دولت واپس لوٹائیں۔ غیر قانونی طور پر حاصل شدہ یہ دولت ترقی پذیر ملکوں کے عوام کی ملکیت ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ایک وقت آئے گا کہ جب امیر ملکوں کو ان غریب ملکوں سے معاش کے لیے بڑی تعداد میں ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے دیواریں تعمیر کرنا پڑ جائیں گی۔ مجھے خوف ہے کہ غربت کے سمندر میں چند امیر جزیرے ویسے ہی ایک عالمی آفت کی شکل اختیار کر لیں گے جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی نے کی ہے۔ لہٰذا جنرل اسمبلی کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ پریشانی اور اخلاقی تضادات کا باعث بننے والی اس صورتحال سے عہدہ برا ہوا جا سکے۔ غیر قانونی دولت کے لیے موجود ان جنتوں کا نام لے کر انہیں شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جامع قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس سے دولت کی غیر قانونی اڑان کو روکا جائے اور اس دولت کو واپس لوٹایا جائے۔ اس انتہائی بڑی معاشی ناانصافی کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ کم سے کم سیکرٹری جنرل کے فیکٹ آئی پینل کی سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جانا چاہیے۔ جناب صدر، اسلاموفوبیا ایک اور ایسا خوفناک رجحان ہے جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ 9/11 کے دہشت گردی کے حملے کے بعد سے کچھ حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس سے دائیں بازو کے خوفناک اور پرتشدد قومیت پرستی کے رجحانات میں اضافہ ہوا جس کے سبب انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی کی عالمی دہشت گردی کے خلاف پیش بندی نے ان ابھرتے ہوئے خطرات کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ان اسلام مخالف رجحانات اور دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی جانب سے پیدا کردہ دہشت گردی کے نئے خطرات کا احاطہ کرے گی۔ میں سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلاموفوبیا کا تدارک کرنے کے لیے بین الاقوامی مکالمہ شروع کروائیں۔ ساتھ ہی ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متوازی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جناب صدر، اس وقت اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ فاشسٹ RSS BJP حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت سے بھرے ہندوتوا نظریات نے بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے۔ گو ماتا کے جیالوں نے جتھوں کی صورت میں مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وقفے سے منظم قتل و غارت کا یہ سلسلہ جاری ہے جیسا کہ نئی دلی میں گزشتہ برس ہوا۔ شہریت کے امتیازی قوانین جن کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے اور بھارت بھر میں مساجد کو شہید کرنے کی مہم اور اس کی اسلامی تاریخ اور ورثے کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی دلی نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جسے وہ بدقسمتی سے جموں کشمیر کے قضیے کا حتمی حل قرار دیتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔
اس نے 9 لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے۔ اس نے سینئر سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے، پرامن مظاہروں کو پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے دبایا ہوا ہے۔ 13,000 کشمیریوں کو اغوا کر کے ان میں سے سینکڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس نے جعلی پولیس مقابلوں میں سینکڑوں کشمیریوں کو قتل کیا اور اجتماعی سزائیں دینے کی روش اپنائی ہوئی ہے، جس میں پورے گاؤں اور مضافاتی علاقے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ایک تفصیلی ڈوزیر جاری کیا ہے جس میں منظم اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس جبر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے مسلم اکثریتی علاقے سے مسلم اقلیتی علاقے میں بدل دیا جائے۔ بھارتی کارروائیاں اقوام متحدہ کی جموں کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قراردادوں میں صاف وضاحت موجود ہے کہ اس قضیے کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کروائے گئے ایک شفاف اور آزادانہ استصواب رائے میں خطے کے عوام کو کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین برائے انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں، بشمول چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت یہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ Very unfortunate that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness. یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساویانہ نہیں ہے۔ اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کی خلاف ورزیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS-BJP regime RSS بی جے پی کی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ The most recent example of Indian barbarity بھارتی بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی ہیں، جن کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چھین لیا گیا۔ denying him a proper Islamic funeral انہیں ان کی خواہش کے مطابق اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حق سے بھی محروم رکھا گیا۔ یہ کارروائی، جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کی شائستگی کے خلاف ہے۔ میں جنرل اسمبلی سے کہتا ہوں کہ وہ سید علی شاہ گیلانی کی باقیات کی باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے۔ جناب صدر، پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے، لیکن جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دار و مدار جموں کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ امید یہ تھی کہ اس سے دلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے۔ نمبر 3، مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan.
जनाब सदर, अब मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यानी वहाँ होने वाली तब्दीली के हवाले से अमेरिका और यूरोप में बाज़ सियासतदान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है वो पाकिस्तान है। जब हम 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में शामिल हुए थे, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए और हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 35 लाख अफराद बेघर हुए। और ये क्यों हुआ? 80 की दिहाई में अफगानिस्तान पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में था। Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन को तरबियत दी। दुनिया भर से मुजाहिदीन ग्रुपों, अफगान मुजाहिदीन और अल-कायदा को हीरो समझा जाता था। President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने 1983 में उनको व्हाइट हाउस में दावत दी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनका मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया था। वो हीरो थे। 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया और इसी तरह अमेरिकी भी अफगानिस्तान को छोड़ गए। पाकिस्तान को 50 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों के साथ तन्हा छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ मजहबी फ़िरका परस्ती फैलाने वाले अस्करी ग्रुप्स आ गए जिनका पहले कोई वजूद न था। बदतरीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 1 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी। हमें लगा कि हम इस्तेमाल हुए हैं। वक्त गुजरा, 9/11 हुआ और एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि अब अमेरिका की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा था। पाकिस्तान की जानिब से लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? वही मुजाहिदीन जिनको हमने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया था कि गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग एक मुक़द्दस फरीज़ा है, एक मुक़द्दस जंग और जिहाद है, वो हमारे ही मुखालिफ हो गए। हमें शरीके कार गर्दाना गया और उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। फिर अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद के कबायली इलाके में जो पाकिस्तान का जुज़वी तौर पर खुद मुख्तार इलाका था और जहां हमारी आज़ादी के वक्त से कोई फ़ौज तैनात नहीं की गई थी, उनकी अफगान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। इसलिए नहीं कि उनका मजहबी नज़रिया एक है, बल्कि पश्तून कौमियत की वजह से जो कि एक मजबूत ताल्लुक़ है। फिर 30 लाख अफगान पनागुज़ीन अब भी पाकिस्तान में थे। वो सब पश्तून हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। 5 लाख पनागुज़ीनों का सबसे बड़ा कैंप और 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल कैंप्स, इन सब की अफगान तालिबान के साथ हमदर्दी थी। फिर क्या हुआ? वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पहली बार पाकिस्तान में अस्करियत पसंद तालिबान सामने आए। उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत पर हमले किए। हमारी तारीख में जब पहली बार हमारी फ़ौज कबायली इलाकों में गई, जब भी फ़ौज शहरी इलाकों में जाती है तो इसके नतीजे में और बिला तखसीस नुकसान होता है। इससे बिला तखसीस नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में बदला लेने के लिए अस्करियत पसंदों की तादाद दुगनी और तिगनी हो गई। सिर्फ यही नहीं, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। 480 drone attacks, and we all know that drone attacks are not that precise. हम सब जानते हैं कि ड्रोन हमले अपने हदफ को दुरुस्त निशाना नहीं लगा सकते। वो इन अस्करियत पसंदों के मुकाबले में जिनको वो निशाना बना रहे होते हैं ज़्यादा इज्तिमाई नुकसान करते हैं। जिन लोगों के प्यारे मारे गए, उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया। 2004 और 2014 के दरमियान 50 मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर थे। एक वक्त था जब मेरे जैसे लोग परेशान थे कि क्या हम इस सूरत हाल का कामयाबी से मुकाबला कर पाएंगे।
پاکستان میں ہر طرف بم دھماکے ہو رہے تھے. ہمارا دارالحکومت ایک قلعے کی مانند دکھائی دیتا تھا. اگر ہماری فوج نہ ہوتی جو کہ دنیا کی انتہائی منظم افواج میں سے ایک ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچے چلا جاتا. جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جب امریکہ افغان ترجمانوں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کی مدد کی پریشانی ظاہر کی جاتی ہے، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے جو اس قدر مشکلات کا سامنا کیا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکی اتحاد کے ساتھ تھے، جہاں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے. ہمارے لیے کم از کم تعریف کا ایک لفظ ہی کہا جاتا، لیکن سراہنے کے بجائے تصور کریں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہم پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے. 2006 کے بعد یہ بات ہر کسی کے لیے واضح تھی جو افغانستان کو سمجھتا ہے، جو افغانستان کی تاریخ سے باخبر ہے، کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہوگا. میں امریکہ گیا، میں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کی. میں نے اس وقت سینیٹر بائیڈن، سینیٹر جان کیری اور سینیٹر ہیری ریڈ سے ملاقات کی. میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اس وقت کسی نے یہ بات نہ سمجھی اور بدقسمتی سے فوجی حل تلاش کرنے میں امریکہ نے غلطی کی. اگر آج دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں طالبان واپس اقتدار میں آ گئے ہیں تو اسے ایک تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیوں 3 لاکھ نفوذ پر مشتمل ساز و سامان سے لیس افغان فوج بھاگ کھڑی ہوئی. اور یاد رکھیں کہ افغان قوم دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے ایک ہے اور اس نے مقابلہ نہیں کیا. جس لمحے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آئے ہیں، اور یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے. جناب صدر، اس وقت ساری عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. اگر اس وقت ہم افغانستان کو پس پش ڈال دیں تو افغانستان کے آدھے عوام جن کو پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اگلے سال تک افغانستان کے 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، ہمیں ایک بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہوگا جس کے سنگین اثرات افغانستان کے ہمسایوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہوں گے. غیر مستحکم اور بحران سے دوچار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں کیوں آیا تھا. اس لیے آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم افغان عوام کی خاطر لازمی طور پر موجودہ حکومت کو مستحکم کریں. طالبان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گے، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے معافی کا اعلان کیا. اگر اب عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ سب کے لیے کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ وہ 4 چیزیں تھیں جب دوحہ میں امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اور بات چیت کا محور یہی باتیں تھیں. اگر دنیا اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو امریکی اتحاد کی افغانستان میں 20 سال کے دوران کی جانے والی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. I end my talk, Mr. President, by urging everyone that this is a critical جناب time صدر، for Afghanistan. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سب پر زور دوں گا کہ یہ افغانستان کے لیے نازک وقت ہے. Humanitarian آپ assistance وقت has to ضائع be نہیں کر given سکتے. immediately. وہاں امداد کی ضرورت ہے. وہاں فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی جائے.
عالمی برادری کو اس مقصد کے لیے متحرک کریں۔ Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement just made.